الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. محترم حضرات, dear students of this Quranic course, آج ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کا سیکنڈ لیسن اسٹارٹ ہو رہا ہے, جو دراصل سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 177 سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا, یہ جو کورس ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر سیکنڈ سیمسٹر میں اس پوائنٹ کو سامنے رکھا ہے کہ کس طرح ایک ایمان والے کی پرسنالٹی ایمان کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے. ایک مومن کیسے سچا پکا عملی مومن بنتا ہے, قرآن کے وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس کو لے کر ایک آدمی اصل اپنے کو ایمان سے اور اللہ کی رضا سے جوڑ سکتا ہے. تو یہ جو آیت ہے جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے, بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور قرآن کے جو موضوعات ہیں, ٹاپکس ہیں, ان میں جو ایک اہم ترین موضوع انسان کو عملی کردار والا انسان بنانا ہے, نیک انسان بنانا ہے, سیرت کی تعمیر کرنا ہے, ایک مومن کو ایمان کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے کی طرف لانا ہے, اس میں یہ آیت بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. بر جو اس آیت کا عنوان ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں نیکی, بھلائی, اچھائی, جس کو آپ کہتے ہیں گڈنس, رائٹیسنس. کسی کام کو اچھے طریقے پر کرنا, اچھا کام کرنا, صحیح سے کرنا, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا, حسن سلوک کرنا اور احسان کرنا, گڈ کیریکٹر اختیار کرنا, یہ ساری باتیں بر کے اندر آئی ہیں. اصل میں نیکی کا جو کانسیپٹ ہے, یا آپ کہہ لیجئے تقوی کا جو معیار ہے, وہ ہماری سوسائٹیوں میں یا ہمارے ذہنوں میں الگ ہے. قرآن نے جو معیار بتایا ہے, قرآن نے جو بات سمجھائی ہے, یا نیکی کو جس طرح سے پیش کیا ہے اور نیک آدمی کو جس طرح انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس زمانے میں, جبکہ ہمارے جو بیسک پرنسپلز ہیں دین کے, ان کو غلط سمجھا گیا ہے یا اس کے بارے میں صحیح سے اٹینشن نہیں دی گئی ہے. تو یہ آیت بیسکلی نیکی, بھلائی, اچھائی, خیرخواہی, احسان, ان سب کو ہمیں صحیح طریقے پر سمجھاتا ہے کہ کس طرح ایک مومن بندہ ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے جو مسلم سماج ہے, مسلمان ہیں, ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بہت مذہبی ہیں, ریلیجیس ہیں, اور تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, ریلیجن کے معاملے میں بہت شدت پسند, سختی اختیار کرنے والے, اور بہت زیادہ جس کو یوں کہہ لیجیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ تنگ نظری کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں. جو دین کے عبادات سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں, ان میں جو مستحب چیزیں ہیں یا جو چیزیں کرنا افضل ہے, اس میں اتنی شدت کرتے ہیں جیسا کہ وہ فرض ہو. ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو اس طرح سے ایک نمونہ پیش کرتا ہے. دوسری طرف ایک سیکولر طبقہ بھی ہے, لبرل طبقہ بھی ہے, جو دین کو کہتا ہے کہ وہ پرسنل میٹر ہے, دین انسان کا پرسنل میٹر ہے. ہاں, لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وفاداری کرنا, اور کانٹریکٹ کو پورا کرنا, پرومسز کو پورا کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سوسائٹی بلڈ کرنے میں پارٹیسپیٹ کرنا, یہ سب اچھے کامیں کرنا چاہیے. دوسری طرف جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے ایک انتہا پسندی کا شکار, میں تمام مذہبی طبقے کو مراد نہیں لے رہا, بلکہ ایک خاص
ذہنیت والا جو معاملات کی جو دنیا ہوتی ہے، جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں، بزنس ہوتا ہے، ان طرح کی ان میدان کی جو چیزیں ہیں یا اس فیلڈ کی جو چیزیں ہیں اس کو اہمیت نہیں دیتی، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، دین کو الگ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں. یہ اصل اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. دوسری طرف جو لبرل طبقہ ہے یا سیکولر مائنڈ طبقہ ہے جو دین کو ایک پرسنل میٹر کہہ کے صرف اچھے کیریکٹر یا اچھے اخلاق کو جو سوسائٹی کے اندر اچھے سمجھے جاتے ہیں اس حد تک صرف دین کو سمجھتا ہے یا مورل ویلیوز کو سمجھتا ہے، وہ بھی غلط طبقہ ہے، وہ بھی غلط سوچ رکھنے والا ہے. اسلام نے ایک دوسرا کرائٹیریا دیا ہے. اسلام نے جو پرنسپلز دیے ہیں مورل ویلیوز کے، اسلام نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نیک انسان کی، یا میں اس طرح آپ سے کہتا ہوں کہ دیندار انسان کون ہے، کس کو کہا جائے گا کہ وہ متدین ہے یعنی دیندار ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کے لیے ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہوگا. یہ آیت ہمارے سامنے انشاءاللہ بالکل حقیقت کھول دے گی کہ نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کو کیسے اختیار کیا جاتا ہے، ایک مومن بندہ نیکوکار کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کیا ضوابط اور کیا شرائط ہیں. ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ نیکی جو ہے، نیکی کا حصول یا نیکی کو پانا، ٹو اچیو گڈنس، رائٹیسنس، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ وہ نیکی کو حاصل کرے، اچھائی کو اختیار کرے، اپنے کو نیک اور اچھا سمجھے اور منوائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے، جتنا برا انسان ہو، جتنا کرپٹڈ ہو، جتنا گنہگار ہو، جتنا سوشل ویلیوز کے خلاف کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی اس کی یہ چوائس ہوتی ہے، اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک انسان بنے اور نیک انسان کہلائے، لوگ اس کو نیک سمجھیں. یہاں تک کہ جو غلط اور فحش کام کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، یاد رکھیے کہ ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نیکی کے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتی. ایک سودی کاروبار میں پھنسا ہوا، مسجد سے دور، برا، گنہگار ایمان والا ہے یا انسان ہے، ایمان والا بھی نہیں انسان ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، تاکہ وہ نیک کہلائے یا اپنے کو نیک منوائے. جیسے انسان کو اپنے باڈی کے لیے، جسم کے لیے ہوا کی، پانی کی اور غذا کی ضرورت ہے. آکسیجن، واٹر اینڈ فوڈ، یہ انسان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. ہوا نہیں ہوگی انسان مر جائے گا، پانی نہیں ملے گا ایک وقت کے بعد وہ مر جائے گا، کھانا نہیں ملے گا تھوڑے لمبے وقت کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی. یہ اس کی بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں. اسی طرح انسان کی روح کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرون کے اندر، اپنے اندر کے ضمیر کو یہ احساس دلائے کہ وہ صحیح کر رہا ہے. اس پوائنٹ کو ذرا ڈیپلی سمجھیے. ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے ضمیر کو، اس کے اندر کا جو انسان ہے، اس کے اندر کی جو آتما ہے، روح ہے، وہ یہ بات اس سے کہلواتی ہے، اس کے دل میں ڈالتی ہے، فطرت کی آواز ہے کہ انسان اپنے اندر کے ضمیر کو یہ یقین دلائے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے. اگر انسان کے ضمیر کو مطمئن نہیں کیا گیا، انسان نے اپنے اندر کے ضمیر کو اطمینان نہیں دلایا، تو
تو انسان اپنے اندر سے مر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی آتما بکھر جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے ضمیر کو یہ احساس دلاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بہت سودی کاروبار کرنے والے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کی جیبوں پر ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، ایسی ایسی پالیسیز لاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جیب سے ان کے پیسے کو نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، کتنے طریقے آج رائج ہیں، لیکن وہ بھی چیریٹی کے نام پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ نیک ہیں، اچھے ہیں، اور وہ اپنے اندر کے ضمیر کو بھی بتا سکے کہ دیکھو میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ انسان کا مزاج کیا ہے دیکھیے، اگر گناہ کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، تو اس کے اندر افسوس ہوتا ہے، وہ ضمیر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ احساس بھی رہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا لیکن میں تھوڑا اچھے کام بھی کرتا ہوں، میں فلاں کام اچھا کرتا ہوں، یعنی میری جو ایک پکچر ہے اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، وہ اچھی رہے گی، اور میں اپنے ضمیر کو یہ مطمئن کرتا رہوں گا کہ میں اچھا بھی ہوں۔ اچھا ایک بات سمجھیے، یہی وجہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر ہوپ ہے، ہوپلیس نہیں ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف بھی آتا ہے، اس لیے یہ اچھی چیز ہے ایک درجے میں۔ لیکن اگر انسان غلط ہے اور اپنی غلطی کو نہیں مان رہا ہے، اس کے بعد غلط کرتا رہتا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھتا رہتا ہے، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن نے کہا ان لوگوں کے بارے میں سورہ کہف کے اندر کہ یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو بہرحال انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کا جو اندرون ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو اس طرح مطمئن کرے کہ وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور انسان اپنے کو نیک جو سمجھتا ہے یا اپنے نیکی کو جو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس اپنے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جو اس نے خود بنائے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے اور پورا کرتا رہتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کے اوپر جو فزیکل لا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو ظاہری اور مادی قانون اور ضابطہ ہے وہ انسان کے جسم پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی دھاردار چیز سے یہاں پر چوٹ لگی تو میرا یہ پارٹ، یہ اسکن کٹ جائے گا اور اس کے اندر سے بلڈ نکلے گا، یہ فزیکل لا ہے۔ اگر میں 3 دن تک سوؤں گا نہیں تو میرے پوری باڈی پین ہو جائے گا، میں تھک جاؤں گا، کام نہیں کر پاؤں گا، فزیکل لا ہے۔ اگر انسان شادی کرے گا، نکاح کرے گا، تعلق قائم کرے گا، اس کے بعد بچے ہونے کا امکان ہوگا، پاسبلٹی ہوگی، یہ فزیکل لا ہے۔ پوری یونیورس کا جو اللہ کی سنت کے مطابق نظام چل رہا ہے وہ فزیکل لا ہے۔ اسی طرح ایک اندرون ہے انسان کا، روح ہے انسان کی، باطن ہے انسان کا، اس کا بھی ایک لا ہے جو مورل لا کہلاتا ہے۔ اور میں نے قیامت کے بارے میں جو سورت ہے، سورت القیامہ، اس کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا کہ مورل لا جو ہے وہ پورے طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر انسانوں میں، اس لیے اللہ نے اس کے لیے قیامت رکھی ہے جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو اعمال ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جو دکھتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، نظر آنے والا ہوتا ہے، اور ان کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ تو
इन दोनों को जोड़कर समझना, इन दोनों को मिलाना और इन दोनों की हकीकत को समझना असल में नेकी के सही क्राइटेरिया को समझना है। जो फुकहा होते हैं वो तो जो जाहिरी चीज़ है उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं कि इसने ये काम किया, अच्छा किया, ये काम किया, ये काम किया, हलाल पे अमल किया, ये काम किया, उसने फ़र्ज अदा कर दिया, ये काम किया, वाजिब पूरा कर दिया। लेकिन इंसान के अंदर जो है या अमाल के बैक में जो चीज़ होती है उसके लिए तो खुद इंसान फतवा देता है, उसके लिए तो दिल का फतवा चाहिए होता है, उसके लिए तो अंदरून की इस्लाह चाहिए होती है, और वो अहलुल्लाह जो होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी सोहबत से हासिल होती है। लेकिन बहरहाल आमाल जो है उनका एक जाहिर भी है और एक बातिन भी है, दोनों को समझना और दोनों को सही तरीके पर करना ये नेकी होती है। तो नेकी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये एक पॉइंट कि हर इंसान के अंदर नेकी को हासिल करने का जज्बा है, मोटिव है। हर इंसान के अंदर मोटिव है कि वो नेकी को हासिल करे, नेक इंसान बने, अच्छा समझा जाए, सोसाइटी के अंदर उसका एक अच्छा स्टेटस हो, हर इंसान की फितरत है। दूसरी बात, नेकी के बारे में जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, वो अपने अपने पसंद, शख्सी एतबार से यानी इंडिविजुअली, पर्सनली, और सोशल एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, डिफरेंट सोसाइटीज के एतबार से और डिफरेंट सिविलाइजेशंस के एतबार से अलग अलग होता है। कभी किसी इंसान को कोई चीज नेकी लगती है, अच्छा काम लगता है, लेकिन दूसरे इंसान को अच्छा काम नहीं लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसको ये पसंद है कि वो दूसरों के पास जाए, उनसे बातचीत करे, बैठे और लोगों के साथ मिले जुले, बहुत ज़्यादा उनके साथ गुफ्तगू करे, टॉकिंग करे, और उनके हर छोटे बड़े मैटर के अंदर उनको एडवाइस दे, उनके साथ खड़ा हो, उनसे बातचीत करे। ये उसका मिजाज होता है। उनका कोई भी इशू हो, कोई भी पर्सनल भी मैटर हो, तो उसमें भी नेक नियति के साथ वो उनको जाके नसीहत करता है या उनको एडवाइजेस देता है और उसको बहुत अच्छा समझता है। लेकिन दूसरा इंसान है जो इस तरह की चीज़ों को बुरा समझता है। वो सोचता है कि दूसरे के मैटर में मैं क्यों एडवाइस दूं, मैं क्यों इंटरफियर करूं, ये उसको अच्छा नहीं लगता है या ये उसको पसंद नहीं आता है। तो ये दो अलग अलग ओपिनियन हो गए नेकी के बारे में। इसी तरह सोसाइटी के एतबार से भी फर्क होता है। कुछ सोसाइटियां होंगी जिनके यहाँ मतलब शादी में, मसलन आप समझ सकते हैं, शादी में कुछ गिफ्ट्स लाकर, शादी के टाइम पे जिस वक्त निकाह होता है, गैदरिंग होती है, लाकर देना अच्छा समझा जाता है, वहाँ लाकर दिया जाता है और बहुत उसको अच्छी निगाह से देखा जाता है, अच्छा काम समझा जाता है। हो सकता है दूसरी सोसाइटी हो जिसमें उस टाइम पे लाकर देने को बुरा समझा जाता हो कि इस तरह आकर यहाँ पर देना, इस मजलिस में, इस महफिल में, गैदरिंग में अच्छा नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जगह अच्छी हैं, दूसरी जगह अच्छी नहीं समझी जाती हैं। ये अलग अलग लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग लोगों की रिवायात होती हैं और उन रिवायात को नेकी समझा जाता है और इसमें फ़र्क होता है। इसी तरह सिविलाइजेशंस का भी फ़र्क होता है। आप समझ सकते हैं अच्छी तरह कि आज की जो मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके अंदर जिन वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, मसलन हर जगह एक मर्द के साथ औरत को बिठाया जाए, हर फैकल्टी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर ऑफिस के अंदर मर्द और औरत को बराबर से रख के एक चेयर पे बिठाया जाए, एक जगह रखा जाए। घर के जो काम है उसमें मर्द और औरत दोनों जो है काम करें, दोनों शिरकत करें। जो आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसने मर्द और औरत को एक एतबार से देखा है हर चीज में, ये एक मतलब समझ है, सोच है, और इस काम को करना बहुत अच्छा समझा जाता है, नेकी का काम समझा जाता है। औरत के या वुमेन वीमेन एम्पावरमेंट की चीज समझी जाती है, एक सिविलाइजेशन का ये एक पार्ट है, एक अच्छा काम समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सिविलाइजेशन देखें जो पिछली सिविलाइजेशंस गुजरी हैं,
یا اسلامک سویلائزیشن کو آپ لے لیں تو اس میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے. اس میں لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، دونوں کے لیے درجے ہیں، مرد اور عورت کے الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ کام ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہیں. تو اس کو وہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرق ہوتا ہے نیکی کو سمجھنے میں. نیکی کیا ہے؟ ایک آدمی کے لیے نیکی دوسرے آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ایک سوسائٹی کے لیے دوسری سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک سیولائزیشن کے لیے دوسری سیولائزیشن کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، نیکی کے بارے میں کچھ لوگ بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہو کر سوچتے ہیں. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، اب میں آ رہا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف، اور اس کے بعد اس آیت میں جس طرح سے نیکی کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے اس کو بتانے کے لیے. بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے پوری پوری رات نماز پڑھنا، نیک ہونے کا مطلب یہ ہے مسجد میں بیٹھے رہنا اور عبادت کرتے رہنا، نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھانا پینا نہیں، نیک ہونے کا مطلب یہ ہے گھر والوں کے ساتھ زیادہ ہلہ گلہ نہیں کرنا، مذاق تفریح اور مزے نہیں کرنا، بلکہ بہت الگ تھلگ زندگی، عبادت والی زندگی، زاہدانہ زندگی، راہبانہ زندگی گزارنا نیکی ہے. یہ نیکی کا بالکل غلط تصور ہے، دینداری کا بالکل ناقص تصور ہے. اسلام نے جو تعارف کرایا ہے نیکی کا، دینداری کا، نیک انسان کا، وہ بالکل الگ ہے، جو آپ ابھی سمجھنے والے ہیں اس آیت کی روشنی میں، جو ہمارا بہت اہم اس سیمسٹر کا حصہ ہے. قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے پہلے نمبر پہ یہ سمجھایا ہے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو صرف رولز اینڈ ریگولیشنز سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو تم اصل نہ سمجھا کرو، ان کو پرپز نہ بنایا کرو، ان کو ایم نہ رکھا کرو، ان کو اصل بنا کر چیزوں کو نہ سمجھا کرو. یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری کچھ اعمال ہیں، وہ اصل دین کی اسپرٹ اور روح نہیں ہے. مثلا قبلے کا مسئلہ ہے، اور یہیں پر میں اس آیت کے اور اس سے پہلے کی دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع کے شان نزول کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تحویل قبلہ سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے. یعنی پہلے قبلہ جو مسجد اقصی کی طرف تھا مسلمانوں کا، بیت المقدس کی طرف تھا، فلسطین کی طرف تھا، اس کو ڈائیورٹ کر کے بدل کے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا تھا. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہ قبلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ان کے لیے بھی وہی قبلہ رہا جب تک کہ نیا آرڈر اللہ کی طرف سے نہ آ جائے. لیکن مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ کعبے کے اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے جس سائڈ سے کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتی تھی، کیونکہ کعبہ تو ایسی جگہ ہے کہ اس میں چاروں طرف سے کھڑے ہوا جا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ شمال کی طرف رخ ہو جائے، یعنی نارتھ کی طرف رخ ہو جائے، کعبہ کے وہ ساؤتھ میں کھڑے ہوتے تھے کہ نارتھ کی طرف ویسٹ ہوگا، نارتھ کی طرف رخ ہوگا اور کعبہ سامنے ہوگا اور اس کے آگے بیت المقدس ہوگا. لیکن جب ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ، اب تو مدینہ مکے اور فلسطین کے بیچ میں ہے، اب یا تو اس رخ پہ آنا ہوگا یا پھر اس رخ پہ آنا ہوگا، یا تو نارتھ ہونا ہوگا یا پھر ساؤتھ ہونا ہوگا، ساؤتھ یا نارتھ، ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. تو اب کیونکہ قبلہ تو بیت المقدس مسجد اقصی تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ کو اختیار کیا. مکہ مکرمہ میں سے نارتھ میں فلسطین ہے اور مدینہ منورہ ہے، اور ساؤتھ میں
مکہ ہے مدینے سے. میں نے جو مکے کے بارے میں کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، ساؤتھ میں ویسا نہیں ہے بلکہ نارتھ میں رخ کرتے تھے. نارتھ میں کعبہ ہو کے آگے کی طرف بیت المقدس مسجد اقصی ہوتا تھا. اسی طرح مدینے سے جو نارتھ ہے وہ فلسطین ہے. نارتھ ویسٹ، تھوڑا سا ویسٹ نارتھ کی طرف وہ فلسطین ہے. اور اس کا جو ساؤتھ ہے وہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے. مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف نماز مسلمانوں نے پڑھی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد. سن 2 ہجری میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا جس کو ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کو بدلنا. تو اس میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی چاہت ہے، آپ وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور کعبے کو قبلہ بنایا جاتا ہے. اب آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے. اب اللہ کا حکم آتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا قبلہ کعبہ ہے، اس کی طرف تمہیں رخ کرنا ہے. اس میں 2 آزمائشیں تھیں، مہاجرین کی بھی انصار کی بھی. جب جو مکے والے تھے مہاجر صحابہ، وہ جب مدینہ منورہ آئے تو ان کے لیے اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اور کعبے کو چھوڑ دینا بہت مشکل تھا. لیکن اللہ کا حکم تھا تو وہ پورا کر رہے تھے. انہوں نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی. جب حکم کعبے کا ہو گیا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار صحابہ جو تھے، جو یہودیوں سے بہت قریب تھے، ان کے ساتھ رہے تھے، ان کا اثر قبول کیا تھا بہت، ان لوگوں کے لیے پھر ذرا مشکل ہوا کہ اس حکم کو اختیار کرنا کہ اب جو ایک پرانا قبلہ تھا اس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن دونوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور پورے ایمان کے ساتھ اس کو اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت سمجھائی کہ دیکھو، نیکی اصل میں دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، ویسٹ اور ایسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، اس طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے. نیکی تو نماز ہے نا، صرف ڈائریکشن تو اصل کوئی چیز نہیں ہے نا. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو اس کے پلیس پر رکھ کے سمجھو، ہر چیز کو اس کے اصل مقصد اور پرپس کے ساتھ جوڑ کر سمجھو. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم اس طرف ہے تو یہ اچھا کام ہے، اللہ کا حکم اس طرف ہے تو یہ اچھا کام ہے. قبلہ اصل میٹر نہیں ہے. یہ بات کہی گئی اس آیت کے اندر. جو قبلے کا عمل ہوا تھا نا، بہت حساس مسئلہ تھا، بہت سینسیٹیو میٹر تھا کہ صحابہ کو ایک ڈائریکشن سے دوسرے ڈائریکشن میں کنورٹ کیا جا رہا تھا. جیوز، یہودی وہاں پہ موجود تھے جن کا وہ ڈائریکشن تھا. تو ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا. اس لیے قرآن کی 2-3 رکوع اسی ٹاپک کے اوپر آئے، تحویل قبلہ کے اوپر. بار بار کہا گیا کہ تم جہاں بھی رہو تمہارا قبلہ کعبہ ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے. مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے. تمہیں بار بار کہا گیا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس آیت میں یہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قبلے کا اختیار کرنا یا رخ کرنا کسی طرف، یہ اصل میٹر نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے قبلے، ہر قوم کے اپنے اپنے قبلے. قبلہ اصل میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اس چیز کی عبادت کی جائے جس طرف رخ ہو رہا ہے. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یونٹی پیدا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اور پورے مسلمانوں کو عبادت کے اندر ایک پلیٹ فارم، ایک شکل میں جمع کرنے کے لیے ایک قبلہ عطا فرمایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اصل چیز عبادت ہے، اصل چیز اللہ سے مانگنا ہے، اصل چیز اللہ کے سامنے ناک رگڑنا ہے، پیشانی رکھنا ہے، ٹیکنا ہے. یہ ہے اصل مقصد. تو فرمایا گیا کہ دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، سب اللہ کا ہے. تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈائریکشن میں اللہ کو صرف چھوڑ دیا جائے گا یا اسی ڈائریکشن میں اللہ کو بند کر دیا جائے گا. جس طرف بھی رخ کرو گے تم، اللہ ہے وہاں پہ. اسی لیے آپ دیکھیے جو ہمارا کعبہ ہے نا، اس میں ہم
اگر کعبہ کے نارتھ میں ہے تو ساؤتھ کی طرف رخ ہو جائے گا، کعبہ کے ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کی طرف رخ ہو جائے گا، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ کی طرف ہو جائے گا، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ کی طرف ہو جائے گا. یہ ایک ترتیب ہے، یعنی ہر سمت، چاہے مشرق ہو، مغرب ہو، ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، سب طرف رخ ہو رہا ہے، کیونکہ کعبہ سینٹر میں ہے. اس لیے اصل سمت نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، بلکہ وہ پلیس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہمیں اس طرف رخ کرنا ہے. تو مشرق ہو یا مغرب ہو، اس کی طرف رخ کرنے کا میٹر اصل نیکی کا میٹر نہیں ہے، یا دینداری، نیککاری، اچھائی، احسان. یہ نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر رخ کرو اور اس پر جھگڑو، یہ میٹر ہی نہیں ہے بحث کا. بلکہ اصل نیکی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صحیح انٹینشن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پر آخرت کے خیال کے ساتھ، رسالت کے اعتراف کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہوئے سارے وہ کام کرنا جس سے دوسروں کی بھلائی ہو، جس سے دوسروں کو خیر پہنچے. اپنی چیزوں کو محبت کے باوجود، خاص طور پہ مال کو بہت زیادہ اس سے محبت ہونے کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنا. جو چیزیں پرومسز یا کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کی شکل میں ہوتی ہیں، اس کو پورا کر کے دینا. مختلف سماج کے طبقے کے لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہنا اور بندوں کے حقوق کو بھی دیتے رہنا. ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا، اس نیکی کو نہ چھوڑنا، اس راستے کو نہ چھوڑنا جو اصل نیکی کا راستہ ہے. تو جو انٹینشن ہے، جو نیت ہے، جو اصل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے نا. اگر کسی کے ساتھ وہ اچھا، یہ اسلامک کانسیپٹ میں آ گیا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں. جب انسان کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. دوسرے نمبر پر جب آخرت کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں پہ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اچھائی کی بنیاد پر جنت، برائی کی بنیاد پر جہنم ملنی ہے، تو انسان پھر اسی اعتبار سے محنت کرتا ہے. اور یہ ایک اس کا موٹیو ہوتا ہے نیکی کرنے کا. تو اس انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، اور اس خیال کے ساتھ بھی کہ آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تیسرے نمبر پر اس انٹینشن کے ساتھ بھی، یا اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ بیلنس رہے، انسان آؤٹ آف بیلنس نہ ہو جائے، آؤٹ آف لمٹ نہ ہو جائے. کسی بھی چیز میں نیکی کرنا، مثلا نماز پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی کا کام ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی کا کام ہے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی نیکی کا کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی کا کام ہے، غریب کی پرورش کرنا بھی نیکی کا کام ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی نیکی کا کام ہے، مسجد بنانا بھی نیکی کے کام ہے، اور یتیم خانہ بنانا، سارے کام نیکی کے ہیں جو نیکی کے سمجھے جاتے ہیں. دین نے بھی ان کو نیکی کا سمجھا ہے، اس سے منع نہیں کیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام نے ایک بیلنس دیا ہے، جو بیلنس ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملا ہے. جو کرسچینٹی تھی، ان کے ہاں بہت اچھے انٹینشن کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ لوگ نیکی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ جنگل میں چلے گئے، نماز روزہ سوسائٹی کو چھوڑ دیا، معاشرے کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، شادی نہیں کی، اس کو نیکی سمجھا. اسلام نے ایک کانسیپٹ نہیں دیا ہے. اسلام نے ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ رکھا. اس بیلنس کو برقرار رکھنا یہ ہماری شریعت کا گفٹ ہے اور تحفہ ہے. لہٰذا اس انٹینشن کے ساتھ جس میں اللہ کی رضا ہو، آخرت کا ایمان ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ ہو، سارے نیکی کے کام اور اچھے کام کرنا اصل بر ہے، نیکی ہے، گڈنس ہے، رائٹیسنس ہے.
یہ ہے اسلام کا صحیح تصور، جس کو اسلام نے کہا کہ جو اس پر چل رہا ہے وہ ٹروتھ فل ہے، سچا ہے، راست باز ہے اور اصل نیکوکار ہے، اور وہی متقی ہے۔ اس کے علاوہ جو متقی بنتے ہیں وہ متقی نہیں ہیں، متقی وہ ہیں جو نیکی کو اس کانسیپٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر جو نیکی کا ایک عظیم تصور دیا گیا ہے، ایمان کے حوالے سے بھی عمل صالح کے ساتھ جوڑ کر جو دینداری کا ایک کرائٹیریا اور معیار بیان کیا گیا ہے، اس پر اگر ہم آ گئے تو ہماری زندگی صحیح معنوں میں دین پر چل رہی ہے، ورنہ ہم دین کا نام تو لے رہے ہیں لیکن دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب